السلام علیکم کنچوا ہیلو دس از عارف اور میں اس وقت جو ہے وہ سائتاما اپنے گھر کے ساتھ جاپان میں موجود ہوں. رات سے ہی میں نے خبر سن لی تھی اور بڑی افسوسناک خبر تھی اور میں نے سوچا کہ میں باہر رہ رہا ہوں تو اس ٹاپک پہ بولنا بڑا ضروری ہے اور یہ بھی بتانا بھی ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات کتنا ہرٹ کرتے ہیں کسی ملک کے امیج کو. جو کل امریکن لڑکی کے ساتھ پاکستان پنجاب اور میرے خیال میں فورٹ منرو میں ڈی جی خان کے اندر واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بعض دفعہ اس طرح کا ایک واقعہ یعنی کچھ دن پہلے خبر آپ نے شاید سنی ہوگی جو کہ بہت اچھی خبر تھی کہ اس دفعہ صرف سمر میں شاید پاکستان میں جو صرف ٹورزم کے لیے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ماؤنٹین سر کرنے ہیں یا ہائکنگ یا اوور آل ان کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1500 ہے. ویسے تو یہ بہت کم ہے پاکستان کی خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھیں تو, لیکن سٹل ایک فگر جو بڑی اچھی لگی ہمیں پڑھ کے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ٹورزم پاکستان میں انکریز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں. لیکن پھر جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور جب اس طرح ایک فورن بلاگر ایک لڑکی کو اس طرح ریپ کر دیا جاتا ہے, اس کو ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے, تو یہ پھر بڑی افسوسناک اور اس سے امپریشن بڑا خراب ہوتا ہے, امیج خراب ہو جاتا ہے ملک کا جتنی آپ نے ایفرٹ کی ہوتی ہے. اب وہ خبریں جو ہیں وہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انٹرنیشنل میڈیا جاپنیز میڈیا تک بھی یہاں پہ جو ہے وہ چل رہی ہیں, تو پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہوتی ہے. تو پھر وہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ کیا وہ سیف ملک ہے یا نہیں ہے. تو خیر اس طرح یہ تو ایک بات ہوگی کہ اس نے بہت ہرٹ کیا ہے. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ واقعات تو ہو جاتے ہیں, چلیں ایک واقعہ ہو گیا ہے, اب اس پہ تو اس کی تو سیکنڈری بات ہے کہ اب ان کو سزا کتنی دیں. تو اب اس طرح کے واقعات کو روکیں کیسے اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو کتنا کوئک سزا دینی چاہیے, یہ بڑا ایک سوال ہے. کیونکہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں پھر پروسیجرل جب چل جاتی ہیں کورٹس میں تو وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, کہ جب آپ انصاف وقت پہ نہیں دیتے تو وہ سمجھ لیں انصاف ہی نہیں ہے. تو اب اس کو ایک تو اتھارٹیز کو جو ہے وہ کوئکلی اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے کر اور ایز سون ایز پاسبل کلپریٹس کو جو پکڑے گئے ہیں ان کو سزا دلوائیں, نمبر ایک. نمبر دو, اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے ایک تو یہ ہوگا کہ جب بڑی سزا ملے گی تو اس طرح کے واقعات روکیں گے. دوسرا, پاکستان میں جو بڑی بنیادی چیز ہے میرے خیال میں, جو بڑی فرسٹریشن ہے اس وقت ہماری نسل کے اندر ان چیزوں کو لے کے, اس کے اوپر بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو نہ کیا ایڈریس اور ہم نے اپنی بیسکس پہ ورک نہ کروایا سوسائٹی, اور ایک اس کی ریزن آف کورس یہ جو آج کل پاکستان میں شادیوں کا کلچر نہیں رہا, نکاح بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں, تو بہت ساری ریزنز ہیں, ان میں بھی ہمیں جانا ہوگا کیونکہ ایک کاز بھی دیکھنی ہوگی کہ یہ فرسٹریشن کیوں ہے. اور امیجیٹلی ان کو تو سزا ملنی چاہیے اور پاکستان کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے, پراپر اس کے اوپر بریفنگ آ کے دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, تاکہ باقی لوگ جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے آنا یا نہیں ہے وہ اس کو دیکھ کے ہی ڈیسیژن کریں گے کہ اتھارٹیز کتنا اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہیں. بہرحال یہ بڑی بری نیوز ہے پاکستان کے لیے اور آئی ہوپ کہ اتھارٹیز اور جتنے اس کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ اس پہ فوراً ورک کر کے اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دیں اور اس کی بیسکس پہ بھی واقعی ورک کریں کہ یہ اصل بیک گراؤنڈ میں بھی ہم ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.